رنگ کی آپ پٹی دیکھ رہے ہیں، آپ کے کیمرے دکھا سکتے ہیں، یہ میرے دوستوں نے جو باندھی ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد انقلاب آئے گا، بہت جلد جو ہے ہیومن رائٹس کا انقلاب آئے گا، بہت جلد جو ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں رول آف لا کا انقلاب آئے گا، بہت جلد یقینی طور پہ جینون جمہوریت اس ملک کے اندر آئے گی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اپنے اپنے واپس مدار میں چلا جائے گا، جہاں جہاں کو ہے وہاں جا کے اپنا اپنا رول پلے کرے گا۔ یہی ہماری گزارش ہے۔ پچھلے چند دنوں میں چیف جسٹس صاحب نے آتے ہی جو ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ حافظ آباد والے جنرل سیکرٹری صاحب کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے ایک وکیل کے کام کے لیے ڈی سی صاحب کو کہا، اس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر دے دی، اس کا کیس اٹک میں شفٹ کر دیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ آرٹیکل 209 کا کیس ہے۔ اسی طرح سے 2023 کے واقعات، مظہر نولاج پابند سلاسل ہے، احسن ہمارا چھوٹا بھائی مہر حسن جو ہے وہ کیمپ جیل کے اندر پابند سلاسل ہے، عظیم اور علیم دونوں بھائی جو ہیں ان میں ایک بیل آؤٹ ہے، دوسرا پابند سلاسل ہے، اور آج پھر دوبارہ اس کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے۔ دہشت گردی کے مقدمات کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کے ذریعے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ چیف جسٹس پاکستان سن لیں کہ کن کنٹینٹس کے اوپر دہشت گردی کی مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ آپ کی 7 رکنی ججمنٹ جو ہے جس میں دہشت گردی کے آپ نے پیرامیٹر طے کیے ہیں، اس کی مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایسے بندے کو چیف جسٹس لگا دیا ہے جس کو قانون کا نہیں پتا، یہ بھی مس کنڈکٹ ہے، یہ بھی آرٹیکل 209 کا کیس ہے۔ ان کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے، ان کو فارغ کرنا چاہیے، یہ انکمپیٹنٹ ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں میرے بھائی زاہد گنایا کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 6 ماہ کی سزا پاس کی اور 3 ماہ میرے بھائی ممبر پنجاب بار کونسل رانا آصف صاحب جو آج گرفتار ہیں، ان کے خلاف جو سزائیں پاس کی وہ ساری کی ساری ایلیگل سزائیں ہیں۔ ان کو آج تک یہ بھی نہیں پتا، یہ کہتے ہیں میں نے فوجداری سائڈ پہ وکالت کرتا رہا ہوں اور فوجداری سائڈ پہ ہی میں ہائی کورٹ کا جج رہا اور چیف جسٹس ہوں۔ ان کو آج تک قانون کا نہیں پتا کہ آرٹیکل 204 کے تحت جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزائیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس دیتی ہیں، اس میں پراسیکیوٹر جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو مقرر کرتے ہیں۔ پراسیکیوٹر جنرل کو مقرر نہیں کیا جاتا، قانون کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ نے سرے سے ایلیگل سزائیں دی ہیں، آپ کی انکمپیٹنس جو ہے یہ بھی آپ کے خلاف چارج ہے، جو مس کنڈکٹ کے چارج میں ہم آپ کے ریفرنس میں فائل کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔ اسی طرح سے جو آپ نے آج غصہ نکالا، ہمیں پتہ ہے آپ نے پچھلے 2 سال سے 2 مظلوموں جن کو آپ کی بیٹی نے لاہور ہائی کورٹ کی پراڈو جیپ کے نیچے کچل کے شہید کیا، جن کے مقدمے کو آج تک آپ نے کچھ نہیں بننے دیا، جس کی ملزمہ جو آپ کی بیٹی ہیں جس کو آپ نے گرفتار نہیں کرنے دیا، جس کی فوٹیج جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں سے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کروایا اپنے اختیارات کے ذریعے سے، اور جس میں آج تک لاہور ہائی کورٹ کا جو رجسٹرار اور پروٹوکول آفیسر ہے، سپرداری کا آرڈر ہمارے پاس ہے جو انہوں نے لیا کہ گاڑی ہم سپرداری پہ لے رہے ہیں، یہ ہماری ملکیت ہے، لیکن آج تک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس گاڑی کو کون چلا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کے خلاف چارج ہے، مس یوز آف پاور کا، آپ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے، یہ آپ کے خلاف ہمارا چارج ہے۔ اور اسی طرح سے ہر روز آپ گلے کرتے ہیں کہ جناب ججز کو خطوط آ گیا اور مداخلت ہو گئی، جب آپ ایک دن میں 10 کالز آئی جی پولیس کو کرتے ہیں کہ وکلا کے اوپر لاٹھی چارج کرو، آج آپ نے 10 کالز کی، ہمارے پاس سی ڈی آر کا ریکارڈ ہے، آپ کے چیمبر سے 10 آئی جی کو کالز ہوئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے 10 مرتبہ آئی جی کو کہا کہ لاٹھی چارج کریں، آپ نے 10 مرتبہ کہا کہ ان کو گرفتار کریں، آپ نے 10 مرتبہ یہ بات کی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، واٹر کینن کا استعمال کیا جائے۔ آپ نے ایک پرامن ریلی کے اوپر پرامن آفیسر آف دی کورٹ کے خلاف، پرامن وکلا کے خلاف آپ نے جو آج کیا ہے، میں اس کو آپ کے خلاف مس کنڈکٹ کا ایک کنٹینٹ بناؤں گا، اور میں آج اپنے تمام جو میری لیڈرشپ ہے ان کی اجازت سے 8 مئی کو وکلا کی اور پاکستان کی تاریخ میں یوم سیاہ ڈکلیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ ہم ہر سال اس کو ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایجیٹیشن ختم نہیں ہوئی،
یہ ایجیٹیشن چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے گرفتار وکلا ہیں، میں پنجاب حکومت کے چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کے اس رویے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں جنہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ آئی جی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وکلا کو ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں ایسی جو ہے اس طرح کی کھیلیں آپ کسی اور سے کھیلیں، ہمیں اپنے رائٹس لینا آتے ہیں. کاش آپ آئی جی پولیس جو آپ کے متحد ہے، شاید جس کو آپ اپنے بار بار اس کے متحد ہو جاتی ہیں یونیفارم پہن کے، آپ کو سوچنا چاہیے. آپ اس کو سلوٹ کرتی ہیں، آپ کیبنٹ کی میٹنگ یونیفارم میں لیتی ہیں. آپ نے اگر آپ سمجھتی ہیں اور آپ یہ سمجھتی تھیں کہ وکلا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں آئی جی پولیس جو ہے وہ معطل ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کی نیت پہ ہم شک نہ کرتے. اب ہمیں نہ صرف آپ کی نیت کے اوپر شک ہے بلکہ آپ کے اس ایکٹ کے اوپر بھی شک ہے کہ آپ ہر کام میں اداکاری کرتی ہیں، آپ بطور ایکٹر رول پلے کرتی ہیں. آپ پریکٹیکلی آپ نہیں ہیں اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے عوام کا آپ کے پاس ان کے اعتماد کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو چیف منسٹر بھی نہیں مانتے بلکہ ہم آپ کو جعلی چیف منسٹر کے طور پہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں اگلے 1 گھنٹے کے اندر میرے گرفتار وکلا کو آپ نے نہ چھوڑا تو ہم دوسرا دھرنا جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے گھر کے باہر دیں گے، یہ میں اعلان کرتا ہوں. اور اگر آپ نے آئی جی پولیس کے خلاف کارروائی نہ کی تو اگلی ایجیٹیشن جو ہے اس جعلی حکومت کے خلاف چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور رول آف لا کے لیے ہر وقت ہمیشہ وکلا نے اس ملک میں قربانیاں دی ہیں. ماڈل ٹاؤن والا ایشو اور 780 کی ایف آئی آر ہمارے لیے معمولی مسئلہ ہے، لیکن یہ چونکہ اس مسئلے سے چیزیں شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آ جاتا، اس ملک میں جینون جمہوریت نہیں آ جاتی، اس ملک میں آزاد عدلیہ جس کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی، واقعی عدلیہ اپنے رول پہ آزاد کام نہیں کرتی، جب تک اس ملک میں اس میرے میڈیا کو آزاد نہیں کیا جاتا، جب تک اس ملک میں جمہوری قوتوں کو، جمہور کی بات کرنے والوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، ہم انشاءاللہ تعالی اس احتجاج کو مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے، اس کے لیے ہمیں کسی طرح کے حالات سے گزرنا پڑے. میں پورے پاکستان کے وکلا، تمام پاکستان کے وکلا قیادت کو ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سفوکیشن کے ماحول کو ختم کیا جائے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹن ختم ہونی چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے آزاد جی سکے اس ملک کے اندر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس احتجاج میں عبادت سمجھ کے شامل ہوں اور بہترین انداز میں اس انقلاب کے تحریک کو ساتھ لے کے چلیں. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے آگے جیسا کہ آپ نے آج دیکھا کہ آپ کی کابینہ نے، لاہور بار ایسوسی ایشن کی کابینہ نے، وائس چیئرمین اور بار کونسل کے ممبران نے، سٹنگ ممبران نے لیڈ کیا ساری ریلی کو، گرفتاریاں دی، زخمی ہوئے اور میرے بزرگ چوری احسن بھون صاحب زخمی ہوئے، اسی طرح سے میرے بھائی ملک ارشد صاحب زخمی ہوئے، لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے وائس پریزیڈنٹ گیلن صاحب زخمی ہوئے. ہم ساری یہ چیزیں معمولی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہونے والی آزادی کی جو تحریک ہے، 2007 میں آپ نے دیکھا 103 سے زیادہ میرے وکلا کو کراچی کے اندر شہید کر دیا گیا اور 37 سے زیادہ پٹرول بموں سے ساہیوال میں شہید کر دیا گیا. میری اور یہاں پریزیڈیم پہ بیٹھی ہوئی جتنی قیادت ہے، ان کی جانیں، مال، بچے کسی طور پہ ان شہیدوں کے بچوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر کا جان کے کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ میرا کوئی انتظار نہ کرے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے اور کوئی مسلط جو ہے، کوئی مسلط ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. میں میڈیا والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں
کہ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ اپنی آواز کو آزاد کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو کے۔ میں 25 کروڑ عوام کو، سول سوسائٹی کے تمام دوستوں کو، جمہوری تمام قوتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس آزادی کی تحریک میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پلکوں پہ بٹھائیں گے اور ہر طرح کی قربانیاں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔